السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنڈلی مجھے ذرا بول کے بتا دیں کہ میری آواز کلیئر آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجاب لہ، پس دعا قبول کر لی، لہو اس کی، یعنی کس کی؟ یوسف علیہ السلام کی۔ ربہ، اس کے رب نے، فصرف، تو اس نے پھیر دیا عنہ، اس سے، کیدہن، چال ان عورتوں کی، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی ہے خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ ہم نے لاسٹ لیسن کے اندر پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، یہ جو عورتیں چال چلنا چاہ رہی ہیں نا، یہ جو کرنا چاہ رہی ہیں، جس گناہ کی طرف لے کے جانا چاہ رہی ہیں، میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ تو یوسف علیہ السلام کے ذہن کے اندر جو چیز آئی کہ عزیز مصر کی بیوی نے دو چیزیں رکھی تھی، یا تو اس کو قید ہو جائے گی یا سزا ملے گی ایسی جو کہ دردناک ہوگی، بری ترین سزا، ذلیل و خوار کرنے والی سزا۔ تو یوسف علیہ السلام کے سامنے دو آپشنز تھی، یا تو وہ گناہ کر لیں تو سزا سے بچ جائیں، دوسری آپشن یہ کہ جیل کے اندر چلے جائیں اور گناہ سے بچ جائیں۔ تو نبی جو ان سے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یا وہ بندے جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، یا وہ بندے جن کے اندر جو ان سے ہے خیر بھری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے، یا وہ بندے جو کہ فطرت اسلام کے اوپر ہوتے ہیں، یا وہ بندے جو کہ ہمیشہ گناہوں سے دور رہنا چاہتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن مجید ہدایت بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ متقی لوگ ہیں۔ تو یعنی جو لوگ متقی ہوتے ہیں وہ ترجیح دیتے ہیں دنیاوی سزا کو گناہ کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں گناہ نہیں کرنا، دنیاوی سزا ضرور مل جائے، ہمیں سزا مل جائے قابل قبول ہے، برداشت کر لیں گے، تکالیف برداشت کر لیں گے، لیکن گناہ نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو اب وہ آپس میں جب ان کو اختیار بھی ہے، وہ جائیں اور جا کے مل بھی سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں، آپس میں تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں شادی سے پہلے بھی، کیونکہ وہ آزاد ہے نا، تو آزادی کے اندر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے اندر خیر ہوتی ہے وہ شادی سے پہلے ان تمام چیزوں کو جو سنا چھوڑ دیتے ہیں، کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ دنیاوی سزا کو۔ دنیاوی سزا کیا ہے کہ وہ نہیں کریں گے، جسم جو ان سے ہے نفس ابھارے گا، شیطان ورگلائے گا، شیطان جو ان سے ہے وہ مختلف قسم کے وسوسے دے گا، مختلف قسم کی لڑائیوں کے اندر ڈالے گا، یہ آپس کے اندر جو اختلافات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں لڑکا اور لڑکی کے آپس میں شادی سے پہلے ہی، اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپس میں کسی قسم کا کوئی گہرا تعلق ہی نہیں ہے، کوئی جسمانی تعلق ہی نہیں ہے۔ شریعت نے جسمانی تعلق قائم کرنے سے اسی لیے منع فرمایا کیونکہ اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور نکاح کے بعد جب جسمانی تعلق قائم ہو جاتا ہے تب محبت کی پیک ہوتی ہے، اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی محبت نہیں ہوتی، وہ لفاظی محبت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے حسن کو دیکھ کے محبت ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کے بولنے کے انداز کو دیکھ کے محبت ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہوں کہ اس میں اترنے کا دل کرے۔ اب یہ ساری چیزیں دنیاوی چیزیں اور یہ عارضی ہیں۔ ایک انسان کی آنکھیں خوبصورت ہیں، اسے محبت ہوگی صرف آنکھوں کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد ایک اور انسان ملے، اس کی آنکھیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ محبتیں بدلتی جا رہی؟ محبت بدلتی نہیں ہے، لیکن کہنے کی مراد یہ ہے کہ جو عارضی چیزوں سے محبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ شادی سے پہلے عارضی چیزوں سے محبت ہوتی ہے انسان کو، شادی کے بعد اصل محبت شادی کے بعد ہوتی ہے۔ تو شریعت نے چونکہ ہمیں شادی سے پہلے ان ساری چیزوں سے منع کی ہے، اسی لیے اللہ کے نیک بندے جو ان سے ہیں وہ شادی سے پہلے ان تمام چیزوں سے بچتے ہیں، اور کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ تقوی کو۔ آگے فرمایا ثم، پھر بدا ظاہر ہو گیا لہم، ان کے لیے، من بعد، بعد اس کے، ما وراء ما رأوا، جو انہوں نے دیکھا، الآیات، نشانیاں، لیسجننہ، البتہ وہ ضرور قید کر دیں اسے، حتی حین، ایک وقت تک۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ وہ تذکرہ کیا، پہلے تو ان کی عورتوں کی چالوں کا تذکرہ کیا، اب ڈائریکٹ یہ آ گیا کہ یوسف نے دعا مانگی اور اس کے بعد اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے، اور اب کیا کرنے لگے ہیں؟ ایک وقت تک کے لیے قید کرنے لگے۔ اب اس کے دوران کا جو سارا جو ٹائم پیریڈ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تذکرہ ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ انسان کے اوپر اختیار دیا، انسان سوچے ان چیزوں کو کیا کیا ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، اب پہلے تو یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی قمیص کے پیچھے پھٹنے سے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو سامنے نظر آ گئی، وہ جو قریبی لوگ تھے اس گھر کے، عزیز مصر کے گھر کے قریبی لوگ تھے، ان کو پتہ لگ گیا کہ سچا کون ہے؟ یوسف۔ اب ہو کیا رہا تھا؟ بدنامی پیدا ہو رہی تھی،
اس بدنامی سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، ایک چال چلی. وہ چال یہ چلی کہ یوسف علیہ السلام پہ جھوٹے مقدمے ظاہر کیے کہ نہیں گناہ اس کا ہے، یہ وہاں پر موجود تھا، اس نے ایسے کیا ہوگا تب وہ عورت مائل ہوئی ہوگی، تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. 100 کا نہیں ہے نا، گڑنے کو آئے تو پھر کیا کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی ہوتا ہے، جب انہوں نے فیصلہ کر لینا ہو نا تو فیصلہ وہ پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد صرف وہ ظاہری طور پہ جو ان سے ہے وہ مقدمے چل رہے ہوتے ہیں. ایک بندے کو جیل میں رکھنے کا سوچ لیا نا حکومت نے، تو پھر اس پہ ایسے ذات کے مقدمے چلیں گے وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے مقدمے کہاں سے آ رہے ہیں. یا وہ 10 سال پرانی چیزیں کھول کے سامنے رہے گا، اچھا جناب اس سال یہ ہوا تھا تو لہٰذا اس کے اوپر یہ مقدمہ لگتا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے گرفتار کر لی. تو اکثر یہ ہم دیکھتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی کے اندر بھی. تو اس دور کے اندر بھی ہوتا تھا کہ یوسف علیہ السلام پہ جھوٹے مقدمے لگے اور اخیر آ کے ان کو گرفتار کر لیا اور قید میں ڈال دیا. اب اس میں ایک چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ وہ جو عزیز مصر تھا نا، وہ ایک دیوس قسم کا بندہ تھا، ایک بے غیرت بندہ تھا، اس کو غیرت نہیں تھی. دوسری چیز یہ کہ وہ حق کو جانتا ہوا بھی جو ان سے ہے وہ باطل کا ساتھ دے رہا ہے، حق کا جانتے ہوئے بھی حق کو چھپا رہا ہے. تیسری چیز یہ کہ اس نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی سے متاثر بھی تھا، یوسف علیہ السلام کی نیک سیرت سے متاثر بھی تھا، لیکن پھر بھی جو ان سے ہے نا وہ باطل کا ساتھ دے رہا ہے. تو یہاں پر اس نے کیا کیا، وداخلہ اور داخل ہوئے معاہو ساتھ اس کے السجن قید خانے میں فتیان 2 جوان. اب اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ تذکرہ کیا وہ قید میں چلے گئے. کس طرح گئے ہیں؟ اب ظاہری سی بات ہے، ایک بندے کو جب گرفتار کرتے ہیں تو کیا اس کو پھولوں کی اسٹیج لے کے جاتے ہیں، کوئی ڈولی شولی لے کے جاتے ہیں؟ اس کو تو دھکے مارتے ہیں اور گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے ہیں. تو وہ سارا ماجرا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر چھوڑا کہ ہم سوچیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ جب وہ جیل میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ 2 اور بھی لوگ تھے، اکیلے نہیں تھے، 2 اور بھی لوگ ساتھ گئے. قال کہا احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے، انی بے شک میں، ارانی میں دیکھتا ہوں خود کو، اعصر میں نچوڑ رہا ہوں، خمر شراب. وقال اور کہا آخر دوسرے نے، انی بے شک میں، ارانی میں دیکھتا ہوں خود کو، احملو میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق رأسی اپنے سر کے اوپر، خبزن روٹی، تأکلو کھاتے ہیں، الطیر پرندے، منہ اس سے، نبئنا بتاؤ ہمیں، بتأویلہ تعبیر اس کی، انا بے شک ہم، لنراک ہم دیکھتے ہیں تجھے، من المحسنین محسنین میں سے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا تذکرہ کیا، ڈائریکٹ جیل میں چلے گئے اور جیل کے اندر کتنا عرصہ رہے کوئی آئیڈیا نہیں. اس کے بعد ڈائریکٹ لوگوں کے خواب کا تذکرہ کیا، ان 2 لوگوں کے. یعنی اللہ تعالیٰ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں. جو تذکرہ کرنے والی چیز ہوتی ہے جس سے کوئی نصیحت حاصل ہونی ہوتی ہے، صرف انہی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، آبس باتوں کا تذکرہ نہیں کرتے. میں نے پہلے بھی ایک کلاس کے اندر میں نے کمیونیکیشن سکل کی ایک وہ ٹپ بتائی تھی کہ باتیں کریں ٹو دی پوائنٹ، تو لوگوں کو بات کلیئر ہوتی جائے گی اور لوگ سمجھتے جائیں گے، آگے چلتے جائیں. اب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ یہ کیا کہ ان 2 لوگوں نے خواب دیکھا اور خواب کا تذکرہ یوسف سے آگے کر رہے ہیں. اب سوچنے والی بات ہے، جیل کے اندر اکیلے 3 بندے تو نہیں تھے، جیل کے اندر تو نہ جانے کتنے بندے ہوں گے، لیکن تذکرہ یوسف سے آگے کیوں کیا؟ اس کی ایک بڑی ریزن ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو پازیٹیو گیسے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر پازیٹیوٹی خیر بھری ہوتی ہے، ان لوگوں سے خاص قسم کی اچھی وائبز آتی ہیں لوگوں کو. ہوتا ہے کبھی ایسے؟ اسی طریقے سے جو لوگ نیک ہوتے ہیں نا، ان کی نیک نیتی ان کے الفاظ سے بھی ظاہر ہوتی ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے ظاہر ہوتی ہے. پتہ لگ جاتا ہے یار یہ بندہ نیک ہے. ایک بندہ بظاہر نمازیں پڑھ رہا ہے یا ایک بندہ نیک ہے، اس کا بظاہر پتہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ کہ یوسف علیہ السلام چونکہ عبادت گزار تھے، نیک نیتی کے ساتھ نمازیں وغیرہ پڑھتے تھے، ساری عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں محسنین میں سے. یعنی وہ 2 لوگ یوسف کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھے محسنین میں سے دیکھتے ہیں. اب محسن کون ہوتے ہیں؟ پہلی بات، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں پوری خلوص نیت کے ساتھ، وہ بھی محسن ہوتے ہیں. حدیث جبریل کے اندر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کہ احسان کیا ہے، مل احسان؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس طریقے سے عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب یہ جو عبادت کرنے کا طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ احسان ہے، اور احسان کرنے والے محسن ہوتے ہیں. دوسری بات، یوسف علیہ السلام کا معاملہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بہت ہی خیر والا تھا. ان نے کبھی کسی کی برائی سوچی نہیں تھی. ان نے تو اپنے بھائیوں کی برائی نہیں سوچی، ان نے تو اپنے کبھی
بھائیوں کی بھی برائی نہیں سوچی، اور نہ ہی کبھی عزیز مصر کے گھر کی بیوی کے اس کی گھر والی کے متعلق کبھی کوئی بری بات سوچی، حتیٰ کہ اس نے دعوت گناہ بھی دے دیا پھر بھی بری بات نہیں سوچی۔ اب لوگوں کے سامنے کچھ باتیں تو واضح تھی کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے عزیز مصر کی بیوی نے اتنی حسین اور اتنی مالدار عورت نے جو ان سے نا وہ دعوت دی ہے، لیکن پھر بھی یہ باز رہا، اس کا مطلب بہت خیر والا بندہ ہے۔ اب کچھ چیزیں تو لوگوں کے سامنے واضح تھیں، لیکن کچھ چیزیں مبہم ہو گئی تھیں، کیونکہ یوسف کو جیل میں بھیج دیا گیا تھا۔ اب جب کچھ چیزیں واضح ہوئی تو اس سے لوگوں کو اندازہ تھا کہ یار یہ بندہ بڑا خیر والا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے جب انسان گفتگو کرتا ہے نا، اس کی گفتگو کرنے کے انداز سے واضح ہو جاتا ہے کہ بندے کا علم کا لیول کتنا ہوگا، یا اس چیز سے واضح یہ بھی بات ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ کتنا کو غور و فکر کرنے والا بندہ ہے، یہ بندہ کتنی کو گہرائی میں اترنے والا بندہ ہے، یا یہ بندہ کتنا کو خیر خواہ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ان سے یہ انسان کی گفتگو کے انداز سے واضح ہو جاتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ جیل میں رہتے تھے، ان کی گفتگو کا انداز لوگ دیکھتے تھے، اسی لیے آ کے تذکرہ یوسف سے ہی کیا۔ دوسری بات، جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے لوگ آ کے اپنی ویسے باتیں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، میں نے یہ فیس کیا زندگی کے، میں نے یہ فیس کیا، تو لوگ دیکھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں آگے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ شیئر۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان تسلیم کرے نہ کرے ان کو سردار، یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کو اپنا سردار تسلیم کرے نہ کرے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ان کے لاشعور کے اندر وہ چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں اور اپنی باتیں بھی انہی سے جا کے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان باتیں کس سے شیئر کرتا ہے؟ اسی سے شیئر کرتا ہے نا انسان کا خیر خواہ ہوتا ہے، یا اسی سے شیئر کرتا ہے جو انسان سے بڑا ہوتا ہے، یا جس کو انسان اپنے سے اوپر تسلیم کرتا ہے، اسی کو جا کے چیزیں بتاتا ہے کہ یار میرے سے اس طرح ہوگا، مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ تو یوسف کے پاس آ کے ان دو لوگوں نے خواب بیان کیے۔ خواب یہ بیان کیا، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ کیا نچوڑ رہا ہوں؟ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ شراب کس طریقے سے نچوڑی جاتی تھی؟ کھجور اور انگور اس طرح کے پھل وغیرہ جو سے نا ان کو بند کر کے رکھتے تھے گھڑوں کے اندر، زمین کے اندر دبا کے، اور آج کل کے دور کے اندر جو لوگ دیہاتوں میں بناتے ہیں وہ لوگ گوبر کے اندر دبا کے رکھتے ہیں، اور ایک عرصے کے بعد جب وہ گل جاتے ہیں اس کے اندر کیڑے بن جاتے ہیں، وہ بھی گل جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ خمیر سا بن جاتا ہے پھر اس کو کپڑے کے اندر ڈال کے نچوڑتے ہیں، پھر اس کے اندر مختلف چیزیں ڈالتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے شراب بناتے تھے۔ بندہ کہنے لگا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں روٹیاں اٹھا کے اپنے سر کے اوپر رکھی ہیں اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اب دونوں خواب کے بظاہر خیر نظر آ رہی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اس دور کے اندر شراب جو سی ہے وہ یوٹیلائز ہوتی تھی، کوئی اتنا کوئی بری بات نہیں تھی، اور روٹیاں کھلانا لوگوں کو، پرندوں کو کھانا کھلانا پرندوں کو کھانا کھلانا یہ بھی ایک خیر کا عمل ہے۔ تو دونوں خواب بظاہر خیر کے ہی ہیں، لیکن تعبیر مختلف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب سورت کا آغاز کیا تو وہاں پر یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو کیا بتایا تھا خواب کی تعبیر میں، یوسف کے خواب کی تعبیر میں، کہ وہ کیا سکھائے گا اللہ تمہیں؟ تعویل الاحادیث، اللہ تعالیٰ تمہیں باتوں کی گہرائی میں جانا سکھائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اسی طریقے سے حکمت سکھائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکمت اور خوابوں کی تعبیر کس طریقے سے یوسف پر عیاں ہوئی۔ پہلی چیز فرمایا کہ قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام نے، لا یأتیکما، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام کھانا، ترزقانہ، تم دونوں دیے جاتے ہو دونوں دیے جاتے ہو اسے، الا مگر نبأتکما، میں بتا دوں گا تم دونوں کو، بتأویلہ، تعبیر اس کی، قبل، اس سے پہلے، ان کے یأتیکما، کہ وہ آئے تم دونوں کے پاس، ذالکما، یہ، مما، اس میں سے ہے جو، علمنی، سکھایا مجھے، ربی، میرے رب نے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک میں چھوڑ دیا میں نے دین، یعنی ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ ساتھ آخرت کے وہی کفر کرنے والے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان کو ایک نشانی بتائی، ان کو کہا کہ دیکھو تم نے خواب میرے سے ڈسکس کر لیا ہے، میں تم دونوں کے پاس تم دونوں کو خواب کی تعبیر بتا دوں گا اس سے پہلے کہ جو تمہارے پاس کھانا آنے والا ہے، یعنی کھانے کا ٹائم تقریباً ہو چکا تھا، وہ کوئی بھی ٹائم ہو سکے، دوپہر کا یا رات کا، کوئی بہرحال کھانے کا وقت تھا، کھانے کا وقت ہو چکا ہے، کھانا آنے کا انتظار ہے۔ یوسف نے کیا کہا کہ میں تمہیں کھانا پہنچنے سے پہلے جو ہے نا دونوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیشہ جو کلاس ہوتی ہے یا کوئی لیکچر ہوتا ہے یا کوئی خطبہ یا کوئی درس یا کوئی بھی لیکچر ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ نے ڈلیور کرنی ہے، اس کو ٹو دی ٹائم ڈلیور کر دیں، ود ان ٹائم کلوز کر دیں۔ اگر 30 منٹس کے ہے 30 منٹس کے اندر رکھیں اس کو، یہ نہیں کہ 35 40 50 60 منٹ چلے گئے
اس طرح اکثر لوگ خطبے کے اندر اس طریقے سے کرتے ہیں، خطبہ لکھا ہے جناب 1 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک اور خطبہ جا رہا ہے جناب 1:45 تک، اور جوش خطابت کے اندر 2 بھی بج رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے بات کا ہو جاتا ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یونیورسٹی، کالجز، اسکولس کے اندر کلاسز ہوتی ہیں تو ٹائم جتنا دیا جاتا ہے وہ ٹائم اتنا ہی لینا چاہیے، اگلے ٹیچر کا ٹائم نہیں لینا چاہیے۔ مجھے ایک یاد آئی ایک بات، ہمارے استاد تھے ڈاکٹر فضل الہی، علامہ احسان اللہ ظہیر کے چھوٹے بھائی تھے، وہ ابھی بھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ حدیث کی کلاس پڑھا رہے تھے ہمیں، اور حدیث پڑھاتے پڑھاتے حدیث کے درمیان تک پہنچ گئے، ان کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، سوئی سوئی پہ آ چکی ہوئی ہے، ٹائم پورا ہو گیا، درمیان میں حدیث روک کے کہتے کہ میرا وقت مکمل ہو گیا، زندگی رہی تو اگلی کلاس میں یہیں سے شروع کریں گے۔ استاد نے بڑا کہا کہ سر آپ ٹائم لے لیں، حدیث کو مکمل کر لیں، کہتے نہیں، جو اگلا ٹائم میں لوں گا وہ ٹائم اگلے استاد کا ہوگا، وہ اس کا حق ہے، میں وہ ٹائم نہیں لوں گا، میں اپنی ٹائم پہ کلاس اینڈ کروں گا۔ اور اگلے دن نے وہیں سے کلاس شروع کی، اور ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ ان کا کوئی درس ہو، کوئی جمعہ ہو، لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ ان کو لوگوں کو پتہ ہے کہ انہیں ٹائم پہ شروع کرنا ہے، ٹائم پہ ختم کرنا ہے، کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں لینا۔ آگے چلتے ہیں، آگے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں جو تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا نا، پہلے تو یہ کہا کہ میں کھانا پوئنے سے پہلے بتا دوں گا، دوسری بات یہ کی جو میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا وہ مجھے کس نے سکھائی ہے؟ علمنی ربی، مجھے میرے رب نے سکھائی ہے۔ یعنی تمام خیر کی باتوں کی جو نسبت اب کس کی طرف کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، ہم نے پہلی کلاس کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ یوسف علیہ السلام نے علم اپنا علم انہی کا تھا نا، دو باقی بندوں کا تو نہیں تھا، وہ علم جو یوسف کے پاس ہے انہوں نے اپنے علم کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی کہ مجھے علم بھی کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب وہ کہنے کو کہہ سکتے تھے میں نے زندگی کے اندر بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، میں نے بڑے رگڑے کھائے ہیں، بڑی بڑی جگہ سے ہو کے آیا، ایسی ایسی مصیبتیں میں نے جھیلیں، زندگی نے بڑے سبق سکھائے اور میں نے یہ بات سیکھ لی، مجھے یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں۔ نہ، یوسف نے کیا کہا؟ مجھے کس نے سکھایا؟ میرے رب نے۔ یعنی تمام کی تمام خیر کی باتوں کی نسبت اپنے رب کی طرف کریں۔ قارون کو، فرعون کے زمانے کا جو قارون تھا، سب سے بڑا بزنس مین تھا، سب سے بڑا امیر ترین بندہ تھا، جس کے کہنے پہ فرعون جو ان سے نا مختلف کام کرتا تھا، اس قارون کے جو عذاب آیا اس کی 2 ریزن تھی۔ ایک ریزن سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ اپنا مال جو ان سے ہے وہ اپنے علم اور اپنی محنت کی وجہ سے سوچتا تھا کہ شاید مجھے مال میرے علم اور مجھے میری محنت کی وجہ سے ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا سبق بھی سکھایا۔ اور دوسری ریزن ایک اور بھی تھی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے میرے رب نے علم دیا ہے، جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے وہ میرا علم ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا انی بے شک میں ترکت، چھوڑ دیا میں نے، ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرہ، کہ بے شک میں نے چھوڑ دیا ان لوگوں کا طریقہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے، وہم کافرون، اور وہ کافر لوگ ہیں۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں کس کے طریقے کے اوپر ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر مختلف قسم کے لوگ تھے، کچھ لوگ اپنے صرف بادشاہ کی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے، کچھ چاند کی عبادت کرتے تھے، کچھ پانی کی عبادت کرتے تھے، کچھ رات کی اندھیرے کی عبادت کرتے تھے، کچھ دن کی روشنی کی عبادت کرتے تھے، کچھ آگ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی ہر ابھرتی چیز کی وہ عبادت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا ہر چڑھتے سورج کو سلام ہوتا ہے، تو وہی بات کہ وہ ہر چڑھتی چیز کو عبادت کیا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے تمام قسم کی اس طرح کے خداؤں کو باطل قرار دیتے ہوئے ایک اللہ کی توحید بیان کی، اور وہاں سے وہ توحید کا آغاز ہوا جو کہ شرک کے بعد پہلی مرتبہ توحید کا آغاز ہوا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو تعبیر بتانے سے پہلے تعارف کرایا کہ جو میرے پاس علم ہے وہ رب کا ہے، وہ رب نے دیا ہوا ہے۔ پھر ہی تعارف یہ کرایا کہ میں جو ہے اس قوم میں سے نہیں ہوں جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو آخرت کے دن پہ یقین نہیں رکھتے۔ آخرت کے دن پہ جو شخص یقین رکھتا ہے نا اس کو خوف خدا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کسی کی زیادتی کی نا، کل قیامت کے دن پکڑے جانا ہے، کل قیامت کے دن حساب ہو جانا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے سب کچھ۔ اور دوسری بات یہ کہ جب انسان اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے نا تو پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے مشکل میں ڈالا، وہ نکال بھی دے گا۔ یعنی جو تعبیر بیان کرنے کے اس سے پہلے یہ 2 چیزیں بیان کرنے کی بڑی ریزن تھی۔ وہ ریزن یہ تھی کہ اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ مجھے جو خواب آیا یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور جو تعبیر ہونی وہ رب نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو انسان کبھی بھی اس سے انکار نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ، انسان کو اگر پتہ لگ جائے اس بات کا یقین ہو کہ آخرت جو ان سے نہ آ کے رہنی ہے،
پھر اس کو یہ یقین آ جائے گا کہ جو مجھے خواب آیا ہے اس خواب کے اندر جو خیر اگر مجھے مل رہی ہوئی تو وہ خیر دنیا کے لیے بھی ہوگی، اور اگر مجھے اس خواب کی وجہ سے کوئی نقصان دنیا میں ملا تو آخرت میں میرا بدلہ مل جائے گا مجھے۔ یعنی انسان کو یقین، انسان کو اطمینان رہتا ہے، انسان سکون کی کیفیت کے اندر رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ واتبعت، اور میں نے پیروی کی، ملت کی، دین کی، ابائی اپنے ابا و اجداد کی، ابراہیم و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب کی، ما کان لنا نہیں ہے ہمارے لیے، ان نشرکا کہ ہم شریک ٹھہرائیں باللہ ساتھ اللہ کے، من شیء کسی چیز کو، ذالک من فضل اللہ یہ فضل میں سے اللہ تعالیٰ کے، علینا ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون اور اکثر لوگ جو ان سے ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب یوسف علیہ السلام اپنا نسب بیان کر رہے ہیں، اپنا انٹروڈکشن کروانے لگے۔ پہلے انہوں نے رب کے علم کا انٹروڈکشن کروایا، اب وہ اپنا انٹروڈکشن بیان کرنے لگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیروی کی دین کی، میں کن کے رستے پہ چل رہا ہوں؟ ان کے رستے پہ جو ابراہیم کا رستہ تھا، اسحاق کا اور یعقوب کا۔ یعنی بتا دیا کہ میرا باپ یعقوب ہے، ان کا باپ اسحاق ہے اور ان کا باپ ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تمام قومیں جانتی تھی، تمام قومیں جتنے بھی آج دنیا کے اندر مذاہب ہیں نا، آپ کوئی بھی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے بدھ مت ہو، چاہے یہودیت ہو، چاہے عیسائیت ہو، چاہے ہندو مت ہو، ان سب کے اندر جو ان سے ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ تمام کی تمام مذاہب اپنے آپ کو ایک پوائنٹ پہ جا کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم کے اوپر ہیں، ابراہیم کے دین کے اوپر ہیں۔ ایون کہ مشرکین مکہ وہ دین ابراہیمی کے اوپر تھے، اسی لیے تو حج پہ آنے والوں کی جو ان سے نا وہ مہمان نوازی بھی کرتے تھے، حاجیوں کی مہمان نوازی کرتے تھے اور خانہ کعبہ کے گرد طواف بھی کرتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کس طریقے سے کرتے تھے، تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ دین ابراہیم کے اوپر تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنا نسب بیان کیا، اپنا انٹروڈکشن بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں دین ابراہیم کے اوپر ہوں، ان کے بیٹے اسحاق تھے اور ان کے بیٹے یعقوب تھے اور میں یعقوب کا بیٹا ہوں۔ یعنی لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ بھی نبیوں کی لڑی میں سے، لہذا جھوٹ نہیں بولے گا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم شریک ٹھہرائیں ساتھ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی بات بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کسی کو دعوت دین دینی ہے نا، کسی کو بھی دعوت دینی ہے، خیر کے کام کی طرف بلانا ہے، اس کو ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا نہیں کرنا، اس کے ساتھ اس بات پہ جھگڑا نہیں کرنا تم نماز میں رفع دین کرتے کہ نہیں کرتے، ہاتھ سینے پہ باندھتے ہو، پیڑ پہ باندھتے ہو یا ناف سے نیچے باندھتے ہو یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہو، تم رکعت کے اندر اتحیات میں بیٹھ کے انگلی اس طریقے سے اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے، جب تبرک کرتے کہ نہیں کرتے، پاؤں نیچے سے نکالتے کہ نہیں نکالتے، تم صدقہ اعلانیہ کیوں کر رہے ہو، خفیہ کیوں نہیں کر رہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ جب کسی کو دین کی دعوت دینی ہے تو سب سے پہلی چیز اس کو اللہ کی توحید کی دعوت دے۔ انسان لاکھ نمازیں پڑھ لینا، اگر اللہ کی توحید اس کے اندر نہیں نا ہے تو اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ نمازیں یہ توحید اس طریقے سے طرح ایک درخت کی جڑ ہوتی ہے، جڑ اگر کھوکھلی ہو نا تو اوپر جتنا مرضی پھل لگاؤ وہ سارا کا سارا سڑ جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جڑ اصل ہے، جڑ بنیاد ہے۔ اسی طریقے سے ایک بلڈنگ ہے، بلڈنگ کی جو بنیادیں ہوتی ہیں، جو بیسز ہوتی ہیں، اگر وہ کمزور ہو نا تو بلڈنگ گر جاتی ہے، ذرا سے جھٹکے سے گر جاتی ہے، ذرا سی کوئی دھمک آئے تو وہیں پر دراڑیں پڑنا شروع ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیادیں ہی کمزور ہیں، اور کجا یہ کہ بنیادیں ہو ہی نہ۔ اسی طریقے سے کسی کو دین کی دعوت دینی، سب سے پہلے ایک اللہ کی طرف بلائے، باقی لاکھ چیزیں کرتا رہے، اگنور کر دے، وہ گانے سنتا ہو، وہ کسی بھی چیز کا عادی ہو، وہ کسی قسم کی ایڈکشن کے اندر ہو، کسی برائی کے اندر پھنسا ہو، کسی دنیاوی محبت کے اندر پھنسا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، اس کو دین کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں تو ایک اللہ کی طرف بلائیں۔ اس کی توحید کے اندر کوئی کمی ہے تو پہلے توحید کو درست کروائیں۔ جب انسان خالص اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر آ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ خود بخود ہی اس کو ہدایت کا راستہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اندر ہدایت کا نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اسلام کا نور پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، اس کو صراط مستقیم نظر آتی ہے۔ جب اللہ کے راستے پہ آتا ہے اس کو نظر آ جاتا ہے کہ یار حق کیا اور باطل کیا ہے۔ جب وہ اتنی بڑی چیز کو پہچان جاتا ہے کہ اللہ کا رستہ کون سا ہے، اللہ کی رسی کون سی ہے، تو وہ آٹومیٹکلی چھوٹی موٹی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کو یہ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، کہ روزہ افطار کس ٹائم کرنا ہے، اذان سے پہلے تک جو سے سحری کرنی ہے، یہ اذان ہوتی رہے تب بھی کر سکتے ہیں، ان باتوں پہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کوئی بندہ نماز پڑھے نہ پڑھے،
کسی کو فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر نماز میں کوئی رفع دین کر رہا ہو اس پہ جھگڑا کرنا شروع کرتے ہیں، یہ رفع دین کر رہا ہے یہ کیوں نہیں کر رہا، یا یہ نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر رہا، یہ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، ان باتوں پہ جھگڑا کرتے ہیں۔ وہ ایک بندہ، میں جمعہ پڑھا کے نکلا تو اوبر میں نے کروائی، گاڑی کے اندر بیٹھا تو بندہ مجھ سے دیکھ کے آتا، نوجوان سے تھا، کہتا سر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں اس طرح پڑھاتا ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگا کہ میں نیا دین کی طرف آیا ہوں، میں نے فلاں اسکالر کو سننا شروع کیا تو میں دین کی طرف آ گیا، تو مجھے پتہ چلا کہ نماز کے اندر رفع دین بھی کرتے ہیں، میں رفع دین کرنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے میرا بیک گراؤنڈ ایک ایسی فیملی سے تھا جو کہ نماز میں رفع دین نہیں کرتے تھے۔ کہتے میرے سسر جو ان سے ہیں وہ ایک ایسے مسلک سے تھے جو کہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ کہتے وہ میرے پاس پوری کتابوں کا نا بورا بھر کے لے آئے میرے سے مناظرہ کرنے کے لیے کہ تم رفع دین کیوں کر رہے ہو۔ کہتے پہلا دن تو میں نا چپ کر کے سنتا رہا ان کی باتیں، دوسرا دن جب ہوا نا تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ انکل ویسے ایک بات ہے، میں ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اب کبھی بھی میرے پاس کتابوں کے بنڈل نہیں لے کے آئے، میں نماز پڑھنا شروع کر دی، میں اس میں رفع دین کرنا شروع کر دیا، آپ اس پہ بنڈل لے کے آ گئے کتابوں۔ اصل بات یہ ہے کہ بحث لوگوں کے ساتھ یا دین کی طرف کسی کو بلانا چاہتے ہیں یا کوئی بنیادی چیز اس کی طرف دعوت دینی ہے تو اللہ کی توحید ہے، باقی چیزیں فروعی مسائل ہیں۔ نماز میں رفع دین کر لیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، نہیں کریں گے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اس کا درجہ کون سا ہوگا، نیکی کتنی ملے گی، اجر کتنا ملے گا، لیکن فرائض پورے ہو جائیں تو اجر نماز پوری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کوئی بھی عمل ہے فرائض پورے ہوں تو وہ عمل پورا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں آگے بڑھتے جائیں، اللہ کے رسول کے طریقے کے اوپر آتے جائیں تو اجر بڑھتا جاتا ہے۔ بہرحال آگے فرمایا ذالک من فضل اللہ، یہ فضل میں سے اللہ تعالیٰ کے علینا ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اب یوسف نے اپنا انٹروڈکشن کراتے ہوئے نبوت کے ایک سلسلے کو ظاہر کیا اور پھر کیا کہا کہ یہ نبوت کا سلسلہ ہماری اپنی محنت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جو میں تمہیں تعبیر بتا رہا ہوں اپنی محنت نہیں ہے، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ واللہ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے کوئی نیکی نہیں کر سکتا الا یہ کہ اللہ کا فضل ہو۔ وہ کہتے ہیں نا، میرے سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں کر پاتے۔ اللہ سے دعا کریں بھائی، اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اپنا فضل کریں گے، اور اپنا فضل ہوگا تبھی جو انسان نیکی ہوگی، یا اللہ کا فضل ہوگا تبھی انسان گناہوں سے بچے گا۔ تو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، نیکی کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں۔ پہلی چیز، ہم لوگ دعا کے معاملے میں بڑے کمزور ہیں، بس سن لیتے ہیں کہ ہاں جی دعا کرنی چاہیے لیکن دعا کرتے نہیں ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے اپنا نام لے کے دعا کی ہو یا اپنا کام اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کیا ہو، گھسی پٹی ہماری دعائیں ہوتی ہیں ساری کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا اللہ کے رسول کا طریقہ بھی تھا، قرآن کے اندر ہی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہی موجود ہے، کرنی چاہیے۔ لیکن کیا ہم اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی اس سے بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی اس سے بہتر ہو جائے گی؟ کیا ہم نے اپنی بیماری جو ہمارے اندر موجود ہے کبھی اس کا نام لے کے دعا کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی کہا کہ یا اللہ میں فلاں قسم کی برائی کے اندر ملوث ہوں، یا اللہ مجھے اس سے نکال دے؟ کیا ہم نے کتنا عرصہ ہو گیا ایسی دعا کی ہو جس کے اندر ہم نے بیان کیا ہو یا اللہ مجھے جو ان سے ہے فلاں جسمانی بیماری ہے مجھے اس سے شفا دے دے؟ اب ہماری دعائیں جو سی نا وہ ساری دنیا کی گرد گھومتی ہیں کہ اللہ مجھے دنیا کے اندر بیماری ہے، یا اللہ مجھے شفا دے دے، دنیا کی مشکل ہے، یا اللہ مجھے مشکل سے نکال دے، دنیا کے اندر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، یا اللہ مجھے جاب لگوا دے۔ ہماری آخرت کے لیے، دین کے لیے کتنی دعائیں ہیں؟ کبھی سوچتے ہیں ہم؟ کبھی نہیں سوچتے۔ کون سا بندہ ہے جو دعا کرتا ہے، یا ہم لوگ خود اپنے بارے میں سوچیں نا کہ ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا دعا کیے کہ یا اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن کو ایک مرتبہ ترجمے سے زندگی میں پڑھ لوں، میں ایک مرتبہ قرآن کو سمجھ لوں، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یہ کورس کر رہا ہوں میں اس کو عمل کے اندر لے کے آؤں۔ یہ صرف سننا کافی نہیں ہے، اجر مل جائے گا سننے کا، لیکن اصل کیا ہے؟ عمل ہے۔ تمام قسم کا علم ضائع ہو جاتا ہے اگر وہ عمل کے اندر نہ ڈلے۔ علم نافع اصل میں وہ علم ہوتا ہے جو کہ عمل کے اندر ڈل جائے۔ سب کو پتہ ہے کہ نمازیں پڑھنی ہے، لیکن جو نماز پڑھ لے گا اس کا وہ علم جو اس نے سنا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے وہ علم نافع کے اندر بن جائے گا۔ چلیں یہاں تک کافی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر آگے شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔